سوشل میڈیا میں خبریں چلائی گئی ہیں کہ پاکستانی خدا نہ خواستہ اسٹوڈنٹ کوئی وہاں ہلاک ہوئے ہیں. کہتے میں آپ کو گارنٹی وہ کہتا ہے کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. زخمی ضرور ہیں اور وہ ٹوٹل 16 ہیں پورے تمام ممالک سے. بشکیک میں کوئی پاکستانی جاں بحق نہیں ہوا. 16 زخمیوں میں 4 یا 5 پاکستانی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس. کہا کہ کرغز وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی. فکر نہ کریں، ہم پر بھروسہ کریں. ان کی درخواست پر دورہ کرغزستان ملتوی کیا. عطا تارڑ بولے کہ کرغزستان کی اپوزیشن غیر ملکی طلباء کا انخلا چاہتی ہے. بنگلہ دیشی طالب علم کی تصویر لگا کر کہا گیا کہ پاکستانی شہید ہو گیا. بشکیک میں حالات بالکل نارمل ہیں، پھر بھی جو طلباء واپس آنا چاہتے ہیں حکومت ان کی بھرپور مدد کرے گی. حکومت نے بر وقت نوٹس دیا. پرائم منسٹر صاحب ساری رات کل بھی جاگتے رہے، فورن منسٹر جاگتے رہے، کرغز حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے، اپنے ایمبیسڈر کے ساتھ رابطے میں رہے. مگر ایک سیاسی جماعت جو کبھی IMF کو لیٹر لکھتی ہے، ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا. بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زخمی طلباء کو ترجیحی بنیادوں پر وطن لانے کی ہدایت. کرغزستان میں پاکستانی سفیر کو طلباء کی واپسی کے لیے ضروری انتظامات کی ہدایت. خصوصی طیارہ آج بشکیک روانہ ہوگا. تمام اخراجات حکومت پاکستان ادا کرے گی. پاکستانی سفیر کہتے ہیں تشدد کا مزید کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. پاکستانی اور دیگر طلباء بالکل محفوظ ہیں. سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی واپسی کا سلسلہ جاری. 130 طلباء گزشتہ رات غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے لاہور پہنچے. آج کمرشل پروازوں سے مزید 540 وطن واپس لائے جائیں گے. وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی طیارہ بشکیک روانہ ہوگا. 130 طلباء کو لایا جائے گا. پاک فضائیہ کے 3 خصوصی طیارے بشکیک کے لیے اڑان بھرنے کو تیار. کرغزستان سے آنے والوں کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر الگ کاؤنٹر قائم. کچھ مصری لڑکوں نے وہاں پہ ایجپٹ کے لڑکے تھے جنہوں نے فائٹ کی ہے لوکلز کے ساتھ. 13 تاریخ کو یہ ویڈیو بنائی گئی تھی ان مصریوں کی طرف سے اور یہ اپلوڈ کر دی گئی. لوکل پولیس بس وہاں پہ آ کے جب صبح ہوئی ہے، جب وہ آئے ہیں تقریباً انسیڈنٹ سے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. انہوں نے جناب اپنی فورس بھیجی ہے اور انہوں نے آ کے نا ہاسٹل کا محاصرہ کر لیا. وہاں پہ وہ لوگ پہلے تو 2 نمبر دیے، وہ نمبر بند تھے. جیسا انہوں نے بعد کی نمبر آن ہوئی ہے، پھر انہوں نے رابطہ نہیں کیا. ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت آئے. مصری طالب علموں نے مقامی لڑکوں سے لڑائی کی. ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے کے بعد فسادات شروع ہوئے. کرغزستان سے وطن واپس پہنچنے والے طلباء نے تشدد اور مار پیٹ کی داستان سنا دی. پولیس نے تعاون نہیں کیا. ٹیکسی ڈرائیور ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم واپس اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں. بشکیک میں طلباء بہت خوفزدہ اور پریشان ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کرغزستان کے سفیر کو خط لکھا. طلباء کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں پر مشکور ہیں. واقعہ طلباء اور ان کے خاندانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا. KP حکومت طلباء کی بحفاظت واپسی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے پرعزم ہے. یقین ہے طلباء کی پاکستان میں محفوظ اور پر وقت واپسی کو یقینی بنایا جائے گا. تمام تر معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہوئے ہیں. معیشت جو انٹینسیو کیئر میں تھی، سانس مشکل آ رہا تھا، معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا ہے. افراتفری پھیلانے والوں کا احتساب ہو رہا ہے. معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا. مخالفین معاشی ابتری چاہتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب. کہا حکومت عام شہری کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 3 ماہ میں خدمت کی بنیاد رکھی. دیہی علاقوں میں کلینکس آن ویلز کسی نعمت سے کم نہیں. تبدیلی کے اثرات ہر سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپانی سفیر واڈا مستو ہیرو کی ملاقات.
تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور جاپان میں ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جائزہ۔ فیکلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک میں عوامی رابطے ناگزیر۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت سے اشتراک کار کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ترقیاتی منصوبوں کا معیار اور رفتار چیک کرنے نکل پڑے۔ کراچی میگا پروجیکٹ کورنگی کاز وے کا معائنہ، متعلقہ حکام کو منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کورنگی کاز وے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر ایس ایچ او کورنگی انڈسٹریل ایریا کو معطل کر دیا۔ مراد علی شاہ کا جام صادق پل، یلو لائن، بی آر ٹی کا جائزہ، ملیر ایکسپریس وے، بلوچ کالونی پل، کریم آباد انڈر پاس اور زیر تعمیر سڑکوں کا بھی معائنہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر پر بریفنگ۔ ملتان کے حلقہ N148 میں ضمنی انتخاب، نتائج آنے کا سلسلہ شروع۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف سمیت 7 امیدوار مد مقابل۔ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد یہ سیٹ خالی کی۔ گرمی کڑاکے نکالنے لگی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 2 روز بعد ہیٹ ویو کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 10 روز زیادہ تر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آج جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، بالاکوٹ اور وزیرستان میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود۔ کراچی میں گرمی قہر ڈھانے لگی۔ ماہرین موسمیات نے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ 5 سے 7 روز بارش کا کوئی امکان نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی دھمکیاں بیکار۔ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا پرانا دورانیہ برقرار۔ پشاور میں 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ مضافاتی علاقوں میں 20 سے 22 گھنٹے تک بجلی غائب۔ بڈبیر، نویکلے اور تہکال میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں کا کہنا ہے بھاری بل دینے کے باوجود بجلی نہیں مل رہی۔ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس گھنٹوں کا تو حساب ہی نہیں ہے نا، بس آنے کی تو توقع نہیں ہے، جانے کی بس ہے امید، وہ چلی جاتی ہے۔ 3 گھنٹے بعد ہمیں 1 گھنٹے لائٹ دیتے ہیں، پہلے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، یہ ہمارے اوپر بہت زیادتی ہے۔ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 1 گھنٹہ رات کو ہوتی ہے بجلی اور 1 گھنٹہ دن کو، وہ بھی نچ کے برابر ہے، کبھی فالٹ ہوتی ہے، کبھی آدھا گھنٹہ، یعنی آدھا 1 گھنٹے بجلی ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے۔ خیبر پختونخوا میں سستی روٹی وزن میں بھاری، 15 روپے میں ملنے والی 100 گرام روٹی کا وزن بڑھا کر 120 گرام مقرر۔ 240 گرام کی روٹی 30 روپے میں ملے گی۔ نان بائی ڈیجیٹل ترازو رکھنے کے بھی پابند ہوں گے۔ پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر ظاہر شاہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا باہر سے لائی گئی گندم نہیں خریدے گا، مقامی کسانوں سے سرکاری ریٹ پر 6 لاکھ ٹن گندم خرید رہے ہیں۔ صوبے میں 22 مراکز میں گندم خریدی جا رہی ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے گندم کی بین الصوبائی اور بین الضلعی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ محکمہ خوراک پنجاب کا گندم ترسیل بارے پالیسی بیان آ گیا۔ ترجمان نے کہا گندم کی خریداری پالیسی 2024 کے مطابق گندم کی نقل و حمل کی مکمل اجازت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے نام مانگ لیے۔ ہر کمیٹی 18 سے 20 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ 23 اضافی مخصوص نشستیں کم ہونے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمیٹیوں میں حصہ کم کر دیا گیا۔ نام فائنل ہونے کے بعد چیئرمینوں کا انتخاب ہوگا۔ بجٹ اجلاس سے قبل کمیٹیوں کی تشکیل مکمل ہونے کا امکان۔ وزارتوں اور ڈویژنوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور قانون سازی کے لیے 40 قائمہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز کا راولپنڈی میں اپنے حلقے کا دورہ۔ اہل علاقہ کا چودھری نعیم اعجاز کا والہانہ استقبال۔ گل پاشی،
नून लीगी रहनुमा ने अवाम के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात दिए। कहा 35 साल की महरूमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। अवाम के मसाइल हल करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, वही डॉक्टर साहब विजिट करेंगे। जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिस्पेंसरी अगर यहाँ पे हुई तो ठीक है, ना हुई तो इंशाल्लाह मैं अपने ऑन जिस तरह मैंने बाकी जो काउंसिल में दी मैं फिल फॉर इंशाल्लाह आपकी वजह डिस्पेंसरी भी बना कर दे दूंगा। मैं आप में से हूँ, आप मुझ में से, और इंशाल्लाह मैं आपको हर टाइम यहाँ पे मिलूंगा।